السلام علیکم، آئے آپ لوگوں کو دیکھ کے چلتے ہیں ہم کربلا کے اس جگہ پہ جہاں پہ شاید اس سے پہلے آپ نے وزٹ نہیں کیا ہوگا۔ آئے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ مارکیٹ ہے کربلا کے اندر جس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اسی طرح کی گاڑی میں سوار ہو کے جا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی آپ کربلا کے ارد گرد کو روانہ ہوں گے تو وہاں پہ اس طرح کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے عموماً۔ تو یہاں پہ جو منظر ہے وہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے۔ لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اسی طرح جب ہم ان جگہوں سے جاتے ہوئے پہنچتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور مقام زیارت ہے، وہاں پہ ہم آپ کو ابھی لے کے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ آپ کو دکھا دیں دور کا منظر، حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کا منظر یہ دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی زیارت کر سکیں۔ تو کیونکہ ہم نے آپ کو لے کے جانا تھا ایک خاص جگہ میں کہ جس کو کہتے ہیں نیر فرات، نیر فرات کی طرف آپ کو لے آئے ہم۔ یہ نیر فرات کا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے عظیم واقعہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام گئے تھے یہاں پہ پانی لینے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے پانی تو اٹھایا اپنے چلوں میں لیکن پانی نہ پیا، پانی کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے مشکیزہ بھرنا ہے اور مشکیزہ بھر کے لے کے جانا ہے اپنے بچوں کے لیے اور پیاسوں کے لیے۔ تو وہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام لے کے گئے پانی کو، لیکن کیا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام تو حضرت عباس علیہ السلام نے پانی تو لیا لیکن وہاں سے لے کے گئے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانی کس طرح سے بہا دیا گیا۔ تو اسی یاد میں لوگ یہاں آتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام اور نیر فرات کی یاد منانے تاکہ اس کو یاد رکھ سکیں۔ اب یہ آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں حرم حضرت عباس علیہ السلام کا، کتنا خوبصورت شاندار منظر ہے اور کتنی رونق یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے۔ لوگ رات کو اس رائے میں آتے ہیں تاکہ وہ آ کے یہاں زیارت کر سکیں اور اس طرح سے منظر میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو آپ بھی آئیں اس طرح سے یہاں پہ اس کو رونق اور روحانی منظر میں حضرت امام حسین اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کر کے لطف کرم حاصل کریں اور آپ بھی یہاں پہ آ سکیں۔ جب بھی آپ کو کبھی توفیق ہو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ تمام مومنین کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ توفیق حاصل ہو کہ کربلا آئیں اور وزٹ کریں۔ اور ہم نے بار بار وزٹ کیا کربلا کی سڑکوں کا، کربلا کے راستوں کا، کربلا کے اندرون منظر کا اور زیارت کا، کس طرح سے یہاں پہ لوگ کس ولولے کے ساتھ، کس جوش کے ساتھ، کس روحانی جذبے کے ساتھ آتے ہیں زیارت کے لیے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یاد تازہ کی جا سکے جس طرح کربلا میں واقعہ رونما ہوا تھا۔ جو لوگ بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں واقعاً وہ دل کی اپنی گہرائی سے آ کے یہاں پہ زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، حقیقی معنوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام سے اسی طرح ممکن ہے کہ آپ نیت کر لیں تو کیا پتہ ممکن ہو کہ آپ کی اسی سال حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت گاہ میں حاضری ہو۔ اور انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین کو حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے کربلا کے اندر، کیونکہ کرب و بلا یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ہی گہرا معنی موجود ہے۔ کرب بھی ہے بلا بھی ہے، یعنی مشکلات ہیں اس راستے میں۔ کہا جاتا ہے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی رکنا بھی چاہے کربلا کے اندر نہیں رک پاتا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک مومن کا دل ایون کہ کوئی بھی زائر ہو اس کا دل نرم رہتا ہے کربلا کے اندر۔ 3 دن کے بعد کربلا کے اندر نہ جانے کیوں مومن نہیں رہ سکتا، اس کا عجیب ایک حالت عجیب ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی مومنین وہاں پہ رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں عبادت بجا لائیں، نماز بجا لائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تقاریر سنیں، اس کے علاوہ دعائیں پڑھیں، زیارت پڑھیں۔ اور مومنین یہاں اسی طرح ہے، کہیں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں جشن کبیر پڑھ رہے ہیں، دعائیں نتبہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کمیل پڑھ رہے ہیں، دعائیں امیر المؤمنین پڑھ رہے ہیں۔ جس کو جو موجود ہو، جو توفیق ہو وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، بجا لاتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، دعائیں امام زمانہ پڑھتے ہیں تاکہ اپنے امام کو، وقت کے امام کو حاضر و ناظر سمجھ اپنے امام کو پکاریں، اپنے امام کو یاد کریں۔
تو آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے امام کی زیارت کرنا، یہاں پہ آنا، تو انشاءاللہ آپ کی زیارت بھی یہاں پہ نصیب ہوگی۔ آپ یہاں پہ کمنٹ میں لبیک یا حسین، لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا ابو الفضل العباس، لیکن انشاءاللہ آپ میں سے جو چاہتا ہے یہاں زیارت میں آنا، آپ کو جلد از جلد توفیق ہو تاکہ آپ بھی یہاں پہ امام علیہ السلام کی زیارت کو آ سکیں۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ خوبصورت منظر، یہ روحانی منظر، لوگوں کا اس طرح سے چلنا، اس طرح سے قدم بڑھانا، ایک قدم امام کی زیارت کے لیے کوئی بڑھاتا ہے اس کو ہزاروں درجہ ثواب ملتا ہے، کروڑوں گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی ایک قدم بڑھا کے جاتا ہے، کوئی اگر پیاسا ہے، بھوکھا ہے، وہ امام کے نقش قدم پہ چل کے جاتا ہے، تو ہم میں سے جو بھی جا رہا ہے امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، اور یہ نیت کر لے اور یہ اپنے اندر عقیدہ کر لے کہ میں نے امام کی زیارت کرنی ہے، امام کو پکارنا ہے، امام کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کا استغفار خدا کی بارگاہ میں کرنا ہے، امام کے پاس جا کے خدا کو پکارنا ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے جو کوئی بھی جو چاہتا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانا، وہ خدا کی بارگاہ میں آئے، امام کا واسطہ دے کے فریاد کرے، استغاثہ کرے۔ کوئی چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا، کوئی چاہتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، ان میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں لوگ اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ زیارت کے لیے ہر کوئی آتا ہے، جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ منع کر سکے کسی کو کہ آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں زیارت نہیں کرنی، بلکہ نہیں، جس کا جہاں جی چاہا وہ وہاں بیٹھ کے عبادت کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو یہ اجازت حاصل ہے وہ امام کی بارگاہ میں حاصل عبادت کر سکے۔ اب یہاں پہ مشترین عظام بھی آتے ہیں زیارت، ایک خاص یہاں پہ ان کو خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص مشترین ہیں، علماء ہیں، جن کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے امام کی بارگاہ میں، ان کو عزت و احترام دیا جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اس اسٹیج میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کافی وقت عطا کرتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا، لیکن ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی اس مقام کو حاصل کرنے کی، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم بھی امام کی بارگاہ میں اس عظیم مقام و مرتبہ کے ساتھ حاضر ہو سکیں، تاکہ امام کی زیارت کر سکیں۔ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ گلیاں ہیں، یہ راستے ہیں جہاں پہ لوگ چلتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں زیارت کے لیے، اور واپس بھی کوئی لوگ اس طرح سے راستے سے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی ابھی تک ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس منظر کو دیکھے، اس لہجے کو یاد رکھے جب حضرت ابو الفضل العباس کے روزے کا اندر خوبصورت منظر، یہ منظر یاد کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھے، اگر وہاں نہ بھی ہو پھر بھی محسوس کرے آنکھیں بند کر کے کہ میں حضرت ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ادخلوا بسلام، یہ دیکھیں یہ فقرہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، اس فقرے کے ساتھ آپ نے داخل ہونا ہے۔ آمنین کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، جو یہاں پہ آ گیا وہ امن پا گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی چاہتا ہے زیارت میں آ کے انشاءاللہ کمنٹ میں لکھے لبیک یا حسین۔